بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون نواز برطانیہ کے صدر اور اوورسیز کمشنر راجہ زبیر کیانی صاحب. جناب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جو اوورسیز کمشنر ہوتا کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، اور یہ لوگوں کو کس طرح کے فوائد دے سکتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں انصر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دن ٹی وی چینل کی وسعت سے آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا. یہ نئی لیجسلیشن ہوئی ہے، آزاد کشمیر اسمبلی کے تھرو ایک بل پاس ہوا ہے اور پہلی دفعہ یہ اوورسیز کے لیے کمیشن تشکیل دیا گیا ہے. اس کا بنیادی مقصد اوورسیز کے مسائل کا حل ہے. اوورسیز کے بہت سے مسائل ہیں، لوگوں کے زمینوں پہ قبضے کا مسئلہ ہے، پھر فورس میرجز کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سے مسائل ہیں. یہاں پہ جب اوورسیز کے لوگ آتے ہیں تو ذاتی اناج کی بنیاد پر انہیں مقدمہ بازی میں الجھا دیا جاتا ہے. اس طرح کے مسائل کا انہیں سامنا ہے، تو انہی مسائل کے حل کے لیے یہ کمیشن پہلی دفعہ تشکیل دیا گیا ہے. جو وہاں پہ پاکستان اور کشمیری کمیونٹی ہے، ان کے جو کون سے مسائل ہیں جن کا آپ نے احاطہ کیا ہے، اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان مسائل کو حل کر پائیں گے؟ جی، سب سے بڑا مسئلہ تو ان کی جو زمینیں جائیدادیں ان پہ قبضے کا ہے. پھر جو ایم ڈی اے میرپور کے کافی سارے مسائل ہیں، لوگوں کے پلاٹوں کے مسائل ہیں. ساؤتھ کے لوگوں کے زیادہ مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں جو مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے، 1 مہینہ ہوا ہے، اسے 1 مہینے میں مجھے جو اندازہ ہوا ہے کہ ساؤتھ کے لوگوں کے زیادہ مسائل ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ایم ڈی اے سے ریلیٹڈ ہے، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے ہیں. پھر وہ پلاٹ 2-3 بار بک چکے ہیں. تو اسی سلسلے میں جو کمیشن تشکیل دیا گیا، اس کے ممبران میں چودھری سعید صاحب بھی شامل ہیں، چودھری اخسار صاحب بھی شامل ہیں. تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں کو جو ریلیف دے سکیں اور اس چیز کے لوگوں کو، اور یہی اس کمیشن کی تشکیل کا بنیادی. ظاہر ایک عام آدمی تو پلاٹ پر قبضہ نہیں کر سکتا. پلاٹ پر وہی قبضہ کرتے ہیں جو مافیا ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ یو کے میں بیٹھ کر مافیا کے خلاف جنگ لگ سکتے ہیں؟ مشکل کام ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ظاہر آزاد کشمیر گورنمنٹ نے یہ تشکیل دیا ہے. اور میں آپ کو لیجسلیشن بھی دکھاؤں گا. بڑا پاورفل کمیشن ہے، جس کے میں چیف سیکرٹری بھی اس کے ممبر ہیں، آئی جی پولیس بھی اس کے ممبر ہیں آزاد کشمیر کے. پھر راجہ فاروق حیدر خان صاحب خود اس کو چیئر کر رہے ہیں، چودھری سعید صاحب اس کے وائس چیئرمین ہیں. تو یہاں کی بیوروکریسی سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، ملاقاتیں بھی کریں گے، ان کو یہ باور کروائیں گے کہ اوورسیز کی جو کمیونٹی ہے وہ اپنی ریاست کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے. تو اس کے لیے ان جو یہاں کی بیوروکریسی ہے، یہاں کے جو عام شہری ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں ایک سینس آف سیکیورٹی جو دیں. تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ سب سے جو بڑا رول ہے یہ بیوروکریسی کا ہے. تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں. بہت اچھی سوچ کے ساتھ آپ چل رہے ہیں. ایک بڑا ہی معصوم سا سوال کہ آپ جیسا بندہ اور ایک یہاں پہ ایک اور ہمارے سیاسی شخصیت ہے، آپ جیسے بندوں نے اپنی سیاسی جماعتوں کے لیے اربوں روپے خرچ کیے ہیں. بری بات نہیں ہے، آپ کا ذاتی پیسہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک ایسے معاشرے سے، ایک ایسے ایریے سے تعلق رکھتے ہوں جہاں کی سڑک ڈوگرا دور کی ہو، اور وہاں کا جو پل ہو وہ بالکل ناقص ہو، وہاں کا جب گورنمنٹ ہائی اسکول ہو، وہاں اس کی چھت سے پتھر گرے اور استاد زخمی ہوئے، اس کے جو مڈل اسکول ہے، گورنمنٹ مڈل بوائے اسکول، اس کی جو عمارت ہے وہ چندے سے بنی ہو، اس کی جو گورنمنٹ پرائمری اسکول ہے، اس کی جو لڑکیاں ہیں ان کے تعداد سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے 10 ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناانصافی نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے ایریے سے تعلق رکھتے ہوں جہاں بنیادی سہولیات ہی نہیں ہیں، اس کے بجائے آپ ان لوگوں پہ خرچ کرنے کے بجائے آپ پارٹی پہ یا بڑی جو قیادت پہ خرچ کریں؟ یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ناانصافی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی اربوں روپے نہیں لگائے پارٹی پہ. وہاں کروڑوں روپے تو لگائے نا. کروڑوں بھی نہیں لگائے. ہمارا ایک پارٹی ایک انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ. پارٹی ایک ہماری تنظیم ہے، اور وہ تنظیم ایک یونٹ کی شکل میں جو کچھ بھی کرتی ہے وہ ایک یونٹ کی شکل میں کرتی ہے. ذاتی حیثیت میں نے کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ کبھی نہیں کی، نہ قیادت پہ اور نہ پارٹی پہ. لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ جو جب الیکشن کمپین ہوئی تھی تو فاروق حیدر کے صاحب کے پاس 6 ماہ آپ کی گاڑی رہی تھی، آپ کی ذاتی گاڑی جو ابھی آپ کے پاس ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی تو خرچ میں آتا ہے. جی، وہ میرا فاروق حیدر صاحب کے ساتھ سیاسی تعلق بھی ہے، لیکن ذاتی تعلق بھی ہے. وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. لیکن جماعت کے حوالے سے تعلق ہے. جی، جماعت کے حوالے سے بھی، جماعت سے پہلے بھی تعلق رہا ہے. تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بالکل آپ کی بات درست ہے. اس سروٹا اور سمروڑ کے حوالے سے، لکڑ کرتوٹ کے حوالے سے، یہاں کے میں تو 2 سال کے بعد آیا ہوں، الیکشن کے بعد پہلی بار آیا ہوں. تو کافی مسائل کا سامنا ہے ہمیں، بالخصوص یہ سڑک کی جو حالت میں نے دیکھی ہے. اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ بھی ہمیشہ اس سلسلے میں نشاندہی کرتے رہے، میرے ساتھ بھی رابطے میں رہے. تو اس سلسلے میں ہم نے پی ایم صاحب سے اس وقت بھی بات کی تھی جب وہ برطانیہ گئے تھے.
ریکویسٹ کی تھی ہم نے، جو تاج صاحب بھی اس وفد میں شامل تھے سمرول والے، ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کی اپ گریڈنگ ہونی چاہیے. اب پھر جب میں آیا ہوں تو 2 دفعہ ہم نے ان سے اس سلسلے میں ملاقات کیا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ 5 کلومیٹر سڑک وہ جو چوکی اس پل کے مقام سے لے کر سمرول نیچے وہاں تک یہ اس کی اپ گریڈ یہ جو ریسرفسنگ ہوگی اس کی انشاءاللہ العزیز بہت جلد اسی میرے خیال میں نومبر میں اس کے لیے رقم رکھی جائے گی انشاءاللہ. تو اور ہم آپ سے گزارش کریں گے اس کو آپ اس پہ ضرور نظر رکھیے گا. نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس چینل کے توسط سے کہ میں انشاءاللہ العزیز پہ آپ کو بہتر نیوز ملے گا. اور جو جہاں تک ذکر کیا ہے آپ نے اسکولس کے حوالے سے، روٹا اسکول کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں بھی پچھلے دنوں میں اس کی چھت سے پتھر گرا اور استاد زخمی ہوا ہے. بالکل بالکل اس سلسلے میں بھی ہم نے گورنمنٹ سے مطالبہ رکھا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ، میں اس لیے آپ کا بڑا قدردان ہوں کہ آپ ان مسائل کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں. یہ کمیونٹی کا کام ہے، یہاں کی کمیونٹی کا. مجھے تو کسی نے اسکول کے حوالے سے کبھی نہیں بتایا کہ یہ حالت ہے اسکول کی. یہ روڈوں کے یہ تو آپ کی مقامی قیادت کا کام تھا. ہاں یہی ہے نا، یہی بات ہے. یہ ہمارے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرابلمز ہیں. تو ان چیزوں کی نشاندہی کرنا یہ تو ہمارے بنیادی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہاں اپنے آپ کو قائد تصور کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری میں آتا ہے. تو ایک آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس گورنمنٹ ڈگری گرلز ڈگری کالج کے حوالے سے بھی کہ آیا تو کورٹ کا ججمنٹ ہے، لیکن مطلوبین قاضی صاحب نے انیشل سٹیج پہ اسے انٹر سائنس کالج سے گرلز ڈگری کالج کا درجہ دیا اور پھر ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر راجہ نثار صاحب اور فاروق حیدر صاحب نے ہم نے پرسنل نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس سلسلے میں اس کالج کا آپ خصوصی خیال رکھیں کیونکہ اس پہ بڑا انفراسٹرکچر ہے، اس کا بڑا پیسہ لگا ہے تو انہوں نے اس پہ پہرا دیا. تو آپ کے چینل کی وساطت سے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کشمیر کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کشمیر کے بارے میں ہمارا موقف یہی ہے جو ہمارے قائد کا موقف ہے. راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے کل پرسوں آپ نے سنی ہوگی ان کی بات کہ یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے اور کشمیریوں کو ہی اس کو حل کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ جو بنیادی فریق ہے اس مسئلے کا کشمیری، اس کی گورنمنٹ کو اختیارات دیں. جو باہر وفود بھیجتے ہیں ان میں کشمیریوں کی نمائندگی شامل ہو، اور یہ ان کو چاہے وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، اس وقت چلو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، کسی بھی کی بھی گورنمنٹ ہو، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسئلے کو آگے عالمی فورمز پر لے کے جائیں. آپ نہیں سمجھتے کہ کشمیر کے حوالے سے جو کل پرسوں تقریر کی ہیں فاروق حیدر صاحب نے، وہ تھوڑا سا اس میں اینٹی پاکستان کی جھلک نظر آتی ہے؟ نہیں، راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے کہا جاتا ہے کسی زمانے میں وہ بھی نیشنلسٹ ہوا کرتے تھے. نہیں، بالکل نیشنلسٹ ہے. میرے خیال میں ہر شخص نیشنلسٹ ہے. میں بھی ذاتی طور پر نیشنلسٹ ہوں اور نیشنلسٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے جب 2009 میں اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ریاستی تشخص کی بات کی تھی. آپ اقتدار میں آئے، میاں صاحب تھے پہلے، اس وقت ان کے سامنے بھی انہوں نے بات کی. شاید خاقان عباسی صاحب کے سامنے بھی بات کی، اور اب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے ہیں تو پھر انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہماری قیادت راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے پاس ہے. 13ویں آئینی ترمیم کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح جو ایک طرح سے ایک متوازی گورنمنٹ چلتی تھی کشمیر کونسل کے تحت، تو اس کا بھی خاتمہ ہوا ہے. تو این ٹی ایس کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہمارے بہت سے کارکنوں اس پہ نالاں بھی ہیں اس حوالے سے، لیکن ان کا جو اس سلسلے میں انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. محکمہ تعلیم میں میرٹ کی جو بالادستی استعفیٰ ہوئی ہے ماضی میں کبھی نہیں رہی، تو یہ بھی ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے. اس کے علاوہ ایک صاف ستھرا انہوں نے پبلک سروس کمیشن، بڑا کریڈیبل پبلک سروس کمیشن اس دفعہ انہوں نے بنایا ہے. پھر جو ریاست کا انفراسٹرکچر ہے، جو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ روڈیں ہیں جو میں نے دیکھی، میں 2 سال کے بعد آیا ہوں، لیکن پچھلے دنوں میں نے یہاں سے مظفر آباد کا سفر کیا اور تمام روڈیں بہت ہی اچھی حالت میں. آج ہم گئے یہاں سے کوٹلی سے سینسا وایا سرساوا، وہ بھی روڈ بہت ہی اچھی. اچھا، مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ نے کیا کردار ادا کیا، اور کیا آپ جو یورپ کے ایوان ہیں ان میں آپ نے کتنی آواز بلند کی اور کتنی کریں گے؟ جب سے میں صدر بنا ہوں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر برطانیہ کا، تو ہر فورم پہ ہم نے برطانیہ میں تو آواز اٹھائی ہے اس حوالے سے. جب بھی یہاں کی قیادت گئی ہے، 27 اکتوبر کو ہم ایک مظاہرہ کرتے ہیں، 15 اگست کو کرتے ہیں، 26 جنوری کو کرتے ہیں، پھر جو 13 جولائی کو کرتے. 4 مظاہرے ہمارے وہاں پہ سال میں ہوتے ہیں. اور مسلم لیگ نون کی ایک بڑی، ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ووکل نمائندگی رہی ہے ان مظاہروں میں.
اور اس کے بعد جو ہمارے قائدین جاتے ہیں وہاں پہ، اس میں بیرسٹر صاحب کا میں نام ضرور لینا چاہوں گا، ان کا بھی بڑا کلیدی کردار رہا ہے اس حوالے سے۔ باقی جو قائدین جاتے ہیں، تو ہم نے تو یہ جو بھارت جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، یہ پیلٹس گن اور جو وہاں پہ شاتیں ہو رہی ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو سرد کر پائے گا، اور انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کا سورج انشاءاللہ العزیز ضرور طلوع ہوگا۔ اور چیز جو پاکستانی اور کشمیری ہیں، خاص کر سعودی عرب، دبئی یا اس طرح کی عرب ممالک میں، وہاں پہ پچھلے عرصوں میں اس طرح سے کچھ خبریں آ رہی تھی کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ قید ہیں، تو آپ ان پہ کتنا کام کریں گے؟ اور اس کے حوالے سے سعودی عرب میں جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اس حوالے سے آپ کتنا کام کریں گے، خاص کر ویزے کے اصول کے لیے اور باقی جو مائگریشن کے حوالے سے، اس کے لیے آپ کا کیا رائے عمل ہے؟ مجھے ایک بار کسی نے سعودی عرب سے، بلکہ جیل کے اندر سے کسی نے ایک واٹس ایپ بھیجی تھی کہ ہم یہاں پہ کافی عرصے سے قید ہیں، تو اس سلسلے میں ہم نے وہاں پہ پاکستان ہائی کمیشن نے بھی آواز اٹھائی تھی، فاروق صاحب کو بھی میں نے باقاعدہ ایک لیٹر لکھا تھا اس سلسلے میں، اور اس پہ کام بھی ہوا تھا، وہ وہاں سے انہیں رائے بھی ملی تھی۔ تو آئندہ بھی جو اگر کوئی نشاندہی کرے گا تو ہم ضرور اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ نشدے کی بات نہیں ہے، یہ تو ہم سے بات ہے، پچھلے عرصے سریام میں بھی اس طرح سے کوئی پروگرام دکھائے گئے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ قید ہیں وہاں پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو ضرور اس پہ کام کرنا چاہیے۔ بالکل ضرور کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ اچھا، برٹش جو کونسل ہے، اس کے ساتھ آپ کو کوئی ڈائلاگ کا سلسلہ ہے کہ جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں وہ اور جا کے وہاں پہ اچھی تعلیم حاصل کریں، وہاں پہ اسٹے کر سکیں، تو اس طرح سے برٹش جو کونسل ہے اس کے ساتھ ڈائلاگ کا کوئی سلسلہ ہے؟ برٹش کونسل کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا آزاد کشمیر گورنمنٹ کا، جو جب 2000 حکومت بننے کے بعد 2016 میں غالباً پہلی دفعہ جب فاروق صاحب گئے تھے وہاں پہ، تو اس سلسلے میں انڈیا نے کافی لے دے بھی کی تھی، آواز بھی اٹھائی تھی کہ یہ آزاد کشمیر کا ایک متنازع علاقہ ہے، اس کی گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح یہ کونسل معاہدہ کر سکتی ہے، لیکن وہ کام چل رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ آگے بھی بہتری آئے گی۔ ٹھیک ہے سر، آپ یہ بتائیں کہ جو زبیر اقبال کیانی ہیں وہ یہیں پہ رکنے والے ہیں اوورسیز کمشنر پہ، کہ ان کی نظر کہیں اوپر ہے؟ نہیں، فی الحال تو یہی ہے، یہ حکومت نے ایک باری ذمہ داری عائد کی ہے، تو ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم والا فارمولہ ہے ہمارا۔ پہلے تو جماعت کے صدر کے حوالے سے میں نے پوری کوشش کی کہ اپنی جماعتی ذمہ داریوں کو نبھاؤں، اور اس سلسلے میں میرا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے برطانیہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو کشمیریوں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے مسلم لیگ نون برطانیہ، اور یہ جو کمیشن کے حوالے سے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، اس سر دست تو ہمارا یہی ہے کہ جو اوورسیز کے مسائل ہیں ان میں کمی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کہ فیوچر میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سر، ہمیں ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ کوٹلی کا کوئی نہ کوئی ایم ایل اے، ایک دو تین، وہ گورنمنٹ میں رہتے رہے ہیں، تو ابھی تک جو نا ڈسٹرکٹ کوٹلی بگ سٹی نہیں ہو سکا، تو اس کی جو کمی ہے یا اس کی کوتاہی ہے، آپ کس کے ذمہ لگائیں گے؟ بگ سٹی کے حوالے سے میری اس دن ڈی سی صاحب سے بات ہوئی تھی کہ بگ سٹی میں ہمیں کیا فوائد ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے، ٹی اے کے علاوہ جو ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس طرح کو کوئی ریلیف اگر آپ یہ سمجھیں کہ پبلک کو ملتا ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں پتا، اس سلسلے میں فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ بگ سٹی کے بعد نئے ملازمین کے لیے جو جابس آتے ہیں اور اس طرح سے بے شمار واقعی ملتے ہیں۔ ہاں بالکل ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوا تو میں ظاہر ہے مقامی قیادت کی کوتاہی ہے اس میں۔ اچھا، جو یہاں کی آپ نے تو آپ خود کو چھوٹا سا مرول لکڑ طور تک اس کو میں محدود کر لیا، لیکن میں تو آپ کو پورے ڈسٹرکٹ کے لیے لحاظ سے لیتا ہوں، تو آپ کوٹلی کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوٹلی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تو کوٹلی شہر کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو صاف پینے کے پانی کا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے طارق صاحب سے جب پچھلے دنوں وہ گئے تھے برطانیہ، تو ایک دندلی سے ڈوگرا دور میں نہیں بلکہ 64 میں وہاں سے ایک بنی تھی نہر، واٹر چینل بنا تھا، آپ کو معلوم بھی ہوگا، اور وہ پچھلے جو آیا تھا جو لینڈ سلائڈ ہوئی تھی اس میں وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو اس سلسلے میں ہم نے ہمارے مطالبے پر ہی انہوں نے 60 لاکھ روپیہ رکھا تھا اس کے ریسٹوریشن کے لیے۔ تو سب سے بڑا کوٹلی شہر کا بنیادی مسئلہ پینے کے پانی کا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ پارکنگ کا ایشو ہے ایک کوٹلی شہر میں، پھر تفریح سہولیات نہیں ہیں، منی کراچی کہا جا رہا ہے ٹریفک کے حوالے سے۔ بالکل جو شہر کا ہجوم ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بے ہنگم ٹریفک ہے۔ اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ ظاہر ٹریفک کی وجہ سے ہی ہے، بائی پاس ایک تو ہے لیکن ہمیں مزید میں سمجھتا ہوں کہ روڈز کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے میرا رول یہاں کا تو نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں فاروق صاحب کے ساتھ ہم اپنی قیادت کے ساتھ اور جو مقامی قیادت ہے ان کے ساتھ بات کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہتری ہو۔ جب آپ کشمیر واپس آئے ابھی ریسنٹلی، تو آپ کو لوگوں نے کس طرح سے ویلکم کیا؟ جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنا کیا، اس سے زیادہ کیا، کہ کچھ مایوس کیا آپ کو؟
نہیں، میں اس سلسلے میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں. ہمیشہ جب بھی میں صدر بن کے آیا اس وقت بھی بہت بڑا استقبال ہوا. اس کے بعد جو الیکشن میں آیا 2016 میں اس وقت بھی، اور اس بار بھی. اس بار میں نے حالانکہ لوگوں کو منع کیا ہوا تھا کہ یہ کیونکہ یہ اولاد جاتے تھے پہلے، تو میں نے انہیں منع کیا ہوا تھا کہ صرف گلپر سے آگے ہم نے استقبال رکھنا ہے جو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بڑی تعداد میں اس دن بھی گئے. اور یہ کوئی معنی نہیں رکھتی بات، لیکن چلو ایک سیاسی کارکن کو ایک انڈورسمنٹ ملتی ہے، باقی لوگوں کے لیے بھی کہ انسینٹیو ہوتا ہے. تو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس دن گئے اس پروگرام میں بھی اور استقبال میں بھی. آپ کا جو ویلکم ہجوم تھا اس میں راجہ نثار نہیں تھے، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آپ سے ناراض رہتے ہیں. ناراضگی کی کچھ خاص وجہ؟ نہیں، راجہ انصار صاحب کا بیٹا وہاں موجود تھا. راجہ انصار صاحب یہاں موجود نہیں تھے اس وقت، وہ مظفر آباد سے. اگر یہاں موجود ہوتے تو ضرور آتے. اچھا، بڑا ایک اور ہی معصوم سا سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو مسلم لیگ نواز ہے اس پہ جو راجپوت قبیلے کا جو ایک کہہ سکتے ہیں قبضہ ہے، تو بظاہر بھی یہی لگتا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا باقی قبیلوں کو اس پہ آنے کی اجازت نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ اس وقت جو ہمارے ایم ایل ایز ہیں میرے خیال میں 8-9 شاید راجپوت ہے. ظاہر ٹکٹ جماعت نے ان کو دیا ہے اور اتنے ہی گجر قبیلے کے ہیں. شاید گجر قبیلے کا ایک آدھ زیادہ ہوگا میرے خیال میں. اس کے علاوہ جو ان کی آبادی بھی زیادہ ہے نا. ہاں، راجپوتوں کی آبادی بھی زیادہ ہے اور جماعت میں پیوٹل رول رہا ہے راجپوتوں کا. یہ نہیں کہ ہم کو قابض ہو گئے ہیں، جماعت میں پیوٹل رول رہا ہے راجپوتوں کا. اور اس جماعت کی آبیاری میں ان کا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کردار رہا ہے. باقی قبائل کا بھی ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ جو وزراء ہیں، چودھری طارق فاروق صاحب وزیر ہیں، چودھری سعید صاحب وزیر ہیں. اچھا، اس کے بعد مسعود خالد صاحب ہیں. چودھری عزیز صاحب کے پاس بڑی امپورٹنٹ وزارت لیکن ہے. وہ صرف وزیر ہی ہے نا. فاروق قادر صاحب نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں ایسے رکھا ہوا ہے، اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں. نہیں نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. فاروق قادر صاحب کے ساتھ پوری ٹیم بڑی کمیٹڈ ہے. یہ خبریں سنتے رہتے ہیں ہم، لیکن ظاہر ہے میں ان کے قریب ہوں، قیادت کے بھی قریب ہوں. میرے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، شاہ صاحب کے ساتھ بھی، طارق صاحب کے ساتھ بھی. اور یہ ایک ٹیم کی شکل میں چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز 5 سال کے بعد جب آپ اس گورنمنٹ کو جج کریں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس نے پچھلی گورنمنٹ جو ماضی کی گورنمنٹ سے ان سے بہتر اپنا کردار ادا کیا ہے. اچھا، ماضی کی بات ہے تو چلو حال پہ چلتے ہیں. جو موجودہ پاکستان میں حکومت ہے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی، تو آپ کو کس طرح سے اس کو لیتے ہیں؟ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کو آگے لے کے آئی ہے، تو اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ یہ ظاہر ہے آپ حکومت میں آ گئی، ہم تو دعا گو ہیں کہ وہ ڈلیور کریں. 5 سال گزاریں. ہم نہیں چاہتے کہ ادھر آپ اے پی ایس بلا رہے ہیں، ادھر کہہ رہے ہیں ہم دعا گوئے ہیں. نہیں، وہ تو چلو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی 2 سال کے بعد جس طرح یہ کنٹینرز پہ چڑھ گئے تھے. 2013 میں ہماری پارٹی اقتدار میں آئی اور 2014 میں یہ کنٹینرز پر تھے. اس کے بعد 4 سال کا جو عرصہ افراتفری میں ہم نے گزارا. اس کے باوجود جب ہم اقتدار میں آئے تو جو 2 بڑے مسائل تھے، ایک تو سب سے بڑا مسئلہ تھا دہشت گردی کا اس وقت، اور دوسرا بڑا مسئلہ تھا یہ جو انرجی کرائسس کا. اور ان میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال کے بعد ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں پہ کافی حد تک، میں نہیں کہتا کہ ہم نے بالکل ایک ان پہ کمپلیٹلی قابو پایا ہے، لیکن کافی حد تک ان دونوں مسائل پہ ہم نے قابو پایا ہے. ان نامساعد حالات کے باوجود جب 4 سال یعنی افراتفری کی صورتحال رہی. اور پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو سیاست ہے متعارف کروائی گئی ہے جس میں لوگوں کی تضییق کی جاتی ہے. ہمیں بھی اس سیاست میں عرصہ ہی ہو گیا ہے، لیکن جو طرز سیاست معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب نے متعارف کروایا ہے اس کی ماضی میں نظیر رات کو تو صداقت عباسی نے کہا ہے جیو پہ کہ اگر آپ دھرنا دیں گے تو ہم کنٹینر دیں گے، اور اگر آپ کو بھوک ہے تو ہم خوراک دیں گے، اور اگر آپ نے این آر او مانگا تو ہم چیٹ دیں گے. تو اس طرح کے الفاظ پہ آپ کو کہتے ہیں. اور ایک اور لائن جو فیاض چوہان ہے اور فواد چودھری جو آج کل بڑے ہی متحرک ہیں، ان کے حوالے سے ایک لائن بتا دیں. یہ جو صداقت عباسی صاحب نے تو غیر پارلیمانی زبان استعمال کیا ہے، اس پہ ان کو جو ملک احمد محمود صاحب نے جواب بھی دیا ہے. فیاض الحسن چوہان اور فواد چودھری یہ کوئی پی ٹی آئی کے بندے نہیں ہیں. یہ بیسیکلی ہر جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں. کاف لیگ میں تھے پہلے فواد چودھری، پیپلز پارٹی میں گئے. رانا ثناء اللہ کے لیے ایک اسپیشل لفظ استعمال کرتے وہ آپ بھی کرتے ہیں. نہیں، میں رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے لیڈر ہیں، میں اس حد تک نہیں جانا چاہتا. لیکن پھر جس طرح کی یہ کشمیریوں کی تضییق کرتے ہیں، بالخصوص فیاض الحسن چوہان صاحب، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت ہے. عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور ایک تبدیلی جو عمران خان صاحب نے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں ان سے وابستہ. لیکن ان 2-3 مہینوں میں جو کچھ ہم نے جو سرکس لگا ہوا ہے اس نے ذاتی طور پر مجھے بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو بھی مایوس کیا ہے.
ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں اوورسیز کمشنر راجہ اقبال کیانی صاحب. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد.